میرے پیارے بھائیوں، بڑا انعام جو ہم کو اللہ کی طرف سے ملا ہے وہ دین ہے. یہ احسان ہے جو اللہ نے ہم پر جتایا بتایا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول. ہم نے مسلمانوں پر احسان کیا. احسان تو سب پر کیا ہے. جی ہاں، یہودی، نصرانی، مشرک سب پر احسان ہے، لیکن وہ احسان کہ ان کو قدر نہیں، اسے ہم کا ذکر نہیں کیا. کہ ہم نے احسان کیا ہے کس پر؟ کہ مسلمانوں پر. کہ کیا احسان کیا ہے؟ کہ ان کے لیے ہم نے رسول بھیجا. پھر رسول ان کو کتاب کی تعلیم دے گا، سنت کی تعلیم دے گا، حکمت کی تعلیم دے گا، اور ان کی صفائی کرے گا بری صفتوں میں سے. ہاں، نبی کی صحبت سے، نبی کی تعلیم تربیت سے ان میں صحیح صفات پیدا ہو جائے گی. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگ دشمن تھے، پھر بھائی ہو گئے. مدینہ جانے کے بعد مدینہ والے دشمن تھے، بڑے دو گروپ تھے اور برسوں سے لڑتے تھے. ہاں، بڑی خونریز جنگیں ہوتی تھی. پھر آپ کے جانے کے بعد وہ بات ختم ہو گئی. اور بھائی بن گئے. اور صرف بھائی نہیں بنے بلکہ خدا کے بندے بنے. ورنہ خدا کے باغی تھے، خدا سے باغی تھے، تو خدا کے بندے بھی بنے اور آپس کے بھائی بھی بنے. اور یہی آپ کی دعوت تھی، اور وہی دعوت آج بھی ہے. کونوا عباد اللہ اخوانا، کہ اللہ کے تو بندے رہو اور آپس کے بھائی رہو. یہ دعوت ہے آپ کی یہاں کہ آپس کے بھائی رہو اور خدا کے بندے رہو. اور بندے کا کام کیا ہے؟ بندے کا کام اطاعت ہے، اور ایمان کا تقاضا بھی اطاعت ہے. اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے تو ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ ایمان کا تقاضا اطاعت. جی ہاں، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. جب کبھی کوئی رسول ہم نے بھیجا ہے تو وہ اس مطالبے کے لیے بھیجا ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر لاؤ. اس لیے اصلی زندگی جو ہے وہ اطاعت کی زندگی ہے. کہ جان سے، مال سے، نیت سے، عمل سے، ہر طرح سے اللہ کی بات ماننا، اس کو اطاعت کہتے ہیں. جی ہاں، ایک ہے عبادت. تو عبادت کی تو مخصوص شکل ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر، یہ عبادت کہلاتی ہے. اور اطاعت عام ہے کہ زندگی کے ہر کام میں اللہ کا حکم دیکھ کر چلو، اور نبی کا طریقہ یاد کر کے چلو. جیسے ریل دو پٹریوں پر چلتی ہے نا، ایسے ہمارے لیے یہ دو ہے. حکم کیا ہے، طریقہ کیا ہے. ہر کام میں حکم کیا ہے، طریقہ کیا ہے. یہ حکم دیا ہے، یہ طریقہ دیا ہے. طریقہ نبی سے ملے گا، حکم اوپر سے آئے گا. حکم کہاں سے آئے گا؟ ان الحکم الا للہ. حکم دینے کا حق صرف اللہ کا ہے. وہ حاکم ہے اور کوئی حاکم نہیں ہے. اللہ حاکم ہے، جی ہاں، اور کوئی حاکم نہیں. اس لیے حکم اوپر سے آئیں گے، طریقے یہاں سے ملیں گے. ان چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے کہ حکم کیا ہے، طریقہ کیا ہے. جی ہاں، علم کے بغیر دینداری نہیں ہوگی. جیسے اندھا ہے تو سمجھ ہاتھی لاؤ، گدھا لاؤ، کوئی اچھی عمارت، کوئی ٹوٹی عمارت، اس کے لیے سب برابر. کیوں؟ بیچارے کی بینائی نہیں ہے. ہاں،
تو آدمی کا دین سے ناواقف ہونا ایسا ہے جیسا نابینا ہونا. اس کو کوئی حقیقت سمجھ میں نہیں آئے گی. اس لیے امام غزالی فرماتے ہیں کہ دو چیزیں دی گئی ہے بڑی بڑی، ایک ایمان دیا، ایک علم دیا. ایک ایمان دیا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. توحید کا علم دیا نبی کو سب سے پہلے. اے نبی جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ کے ایک ہونے کا، معبود ہونے کا یہ علم سب سے پہلا ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہاں اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. یہاں کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں. ایک بچہ بھی ہل نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. ہاں، سب چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا قابو ہے. یہ یقین اور یہ عقیدہ بننا ضروری ہے. اس کو ایمان کہتے ہیں کہ سب چیزوں کا تعلق اللہ سے ہے، غیر سے نہیں. الا الی اللہ تصیر الامور. تمام چیزوں کا آخری رجوع اور ٹھکانا کہ وہ اللہ ہے. یہ پہلی بات ہے کہ خدا کی خدائی پر ایمان لانا، اس کو ایک ماننا جیسے وہ اپنی ذات صفات کے ساتھ ہے. اس کو توحید کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ توحید اللہ کا حق ہے. جی ہاں. شرک کرنا اللہ کے ساتھ تو یہ اللہ پر تہمت ہے. یفترون علی اللہ الکذب. اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ کے کوئی شریک ہے وہ اللہ پر تہمت ہے. اس نے اپنا شریک مان بنایا ہے تو اللہ کوئی شریک نہیں. وہ سب چیزیں اپنی قدرت سے، اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے کرتا ہے. ہاں، اور اس دنیا اور کائنات کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے وہ سارا لکھ لیا ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. سمجھ آئی؟ اس کو ایمان کہتے ہیں. یہ کائنات کے بننے سے 50,000 سال پہلے سارا لکھ لیا. اب جو لکھا ہے اس کو روز روز نافذ کرتے ہیں. آج فلانے کی موت لکھی ہے تو اس کے بعد موت آ جائے گی. کل یوم هو فی شأن. کہ ہر روز اللہ کام میں ہوتا ہے. تو وہ کام کیا؟ وہ یہ